بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، آج 17 رمضان المبارک ہے۔ حالانکہ آج ہمارا جو تفسیر کا پارہ ہے وہ 18واں پارہ ہے، لیکن اس کی تفسیر میں کل بیان کروں گا۔ چونکہ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہر مسلمان کو غزوہ بدر کا واقعہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ مسلمان نبی کے محبت کے نام کے دعوے تو کرتی ہے، لیکن نبی کے لیے آدھا گھنٹہ قربانی دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ مسلمان قوم کا حال ہے کہ نبی کے زندگی میں جو سب سے اہم واقعہ پیش آیا تھا، نبی کے نام پہ میٹھے چاول کھائیں گی، نبی کے نام پہ ڈی جے بجائیں گی، نبی کے نام پہ عید میلاد منائیں گی، نبی کے نام پہ جلوس نکالیں گی، نبی کے نام پہ یہ سب کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس ٹائم ہے، لیکن انہی مسلمانوں کو نبی کی زندگی معلوم کرنے کے لیے ان کے پاس میں وقت نہیں ہے۔ ان کو خالی نبی کے نام پہ کھینچنے کے لیے ہونا، بس نبی کے نام پہ میٹھا تو بولے مسلمان قوم پہلے تیار ہو جاتی۔ اس کے لیے میں نے آج ارادہ کیا ہوں کہ بھئی آپ کو غزوہ بدر کا واقعہ سناؤں، کیونکہ آپ لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے، آپ میرے مصلی ہے، آپ کا امام ہونے کے ناطے سے میرے اوپر فرض ہے، واجب ہے کہ میں آپ تمام لوگوں تک اللہ کے نبی کے اس اہم واقعے کو پہنچاؤں۔ اگر نہیں پہنچاؤں گا تو کل قیامت کے دن میرے سے پوچھوں گی۔ اب میرے محترم بزرگوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے جب مدینہ چلے گئے، 1 سال پورا مکہ مکرمہ کے اندر آرام سے اطمینان سے گزرا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کی، اور اس کے علاوہ مکے کے مدینے کے جتنے بھی قبائل تھے ان تمام قبیلوں کو متحد کیا، یونائٹڈ کیا، اور سب کے ساتھ میں معاہدہ کیا کہ دیکھو ہم لوگ سب مل جل کر رہیں گے، کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گا، کوئی کسی کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ان مسلمانوں کو ہم نے مکے میں آرام سے نہیں رہنے دیا تو مدینے میں جا کے یہ آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی جماعت جس کا امیر کرز ابن جابر کو انہوں نے بنایا، اور اس کو یہ ذمہ داری دی کہ جاؤ اور مدینے تک جاؤ، اور مدینے کے باہر مسلمانوں کے جو اونٹ چرتے ہیں ان اونٹوں کو بھگا کے مکے کی طرف لے کے آ جاؤ۔ اب ادھر اللہ کے نبی کو کچھ پتہ نہیں، صحابہ کو کچھ علم نہیں، اور کرز ابن جابر اپنی چھوٹی سی ٹکڑی کے ساتھ مدینے کے باہر تک آیا۔ آنے کے بعد مسلمانوں کے جو اونٹ چرتے تھے ان اونٹوں کو لے کر چلا گیا اور مسلمانوں کے چرواہے کا قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ پہنچا، اس لیے کہ 400 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آنا اور آنے کے بعد میں مسلمانوں کے اونٹ لے کر جانا، یہ مسلمانوں کو کھلی ہوئی چنوتی تھی اور چیلنج تھا مسلمانوں کو کہ اے مسلمانوں، تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، ہم تم کو آرام سے اطمینان سے رہنے دینے والے نہیں، کہیں پر بھی تم جاؤ گے گاڑی کرنے کے لیے ہم وہاں پہ آنے والے ہیں، تم کو پریشان کریں گے، ہم سکون سے نہیں رہنے دیں گے۔ اب چونکہ اس زمانے کے حساب سے یہ بہت بڑی، یعنی کیا کہیں گے اسے، بہت بڑا اعلان تھا جنگ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ مسلمانوں نے کہا کہ حضور، ہمارے ساتھ میں جو معاملہ ہوا اس کا بدلہ لینا ضروری ہے، ورنہ آج انہوں نے اونٹ لے کر گئے، کل یہ مدینے پہ حملہ کریں گے۔ بولے کیا کیا جائے؟ ان کے جو قافلے ملک شام کی طرف سفر کرتے ہیں ان کو روکا جائے، ان کے روڈ کو جام کیا جائے، جب مسلمان یہ کریں گے اس کے بعد میں ہی یہ سدھرنے والے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ابو سفیان ایک جماعت کے ساتھ میں ملک شام سے واپس مکے کی طرف آ رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کی ایک جماعت اس کے تعاقب میں روانہ کی۔ ابو سفیان کو جب یہ پتا چلا کہ مسلمان ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں، اس نے دو کام کیا۔ پہلا تو یہ کہ اپنے لشکر کو سمندر کے کنارے دوسرے راستے سے مکے کی طرف لے گیا، اور دوسرا یہ کہ ایک آدمی کو ایمرجنسی اور ارجنٹ میں مکے کی طرف روانہ کیا کہ فوراً مکے میں جا کر اعلان کرو ملک شام سے ابو سفیان کا جو قافلہ آ رہا تھا مسلمانوں نے اس پہ دھاوا بول دیا ہے، مدد کے لیے فوراً روانہ ہو جاؤ۔ اب مکے میں جیسے ہی یہ خبر پہنچی تو چونکہ مکے میں ابو جہل بھی تھا، ابو جہل نے اسی وقت میں مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو جمع کیا۔ سارے سرداروں نے مل کر مشورہ کیا اور ایک لشکر تیار کیا گیا جس میں 1000 جوان بہادر طاقتور ہتھیاروں سے لیس نوجوانوں کا جتھا تیار کیا گیا اور ان کو مدینے کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ اب یہ 1000 بہادروں کا جو لشکر تھا ان کے ساتھ میں 700 اونٹ تھے اور 300 گھڑ سوار تھے، یعنی پیدل کوئی بھی نہیں تھا۔ ہتھیاروں سے لیس، ان کے پاس میں کھانے پینے کا سامان، شراب اور ناچنے گانے والی عورتیں ان کا جوش اور جذبہ بڑھانے کے واسطے میں، اور وہ روانہ ہو گئے مکہ مکرمہ سے مدینے کی طرف۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مکے سے لشکر روانہ ہو چکا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ مکے سے تو لشکر روانہ ہو گیا، اب ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، مکے میں بھی ہم نے آپ کا ساتھ دیا تھا، یہاں پر بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، ہم خوشی میں بھی آپ کے ساتھ تھے، غمی میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہر حال میں ہم آپ کا ساتھ دینے والے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی مہاجر تھے، انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ آگے بڑھو، ہم آپ کے ساتھ میں ہیں، ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ تو اور تیرا خدا جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں۔ ہم آپ سے ایسا نہیں کہیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بھائی اور بولو، اور لوگ بولو۔ اب اللہ کے نبی نے اب ایسا اور 1-2 مرتبہ کہا۔ اصل میں اللہ کے نبی کا منشا یہ تھا کہ ابھی تک یہ جو بولنے والے تھے یہ سارے کیا سارے جو ہیں یہ مہاجرین تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی، حضرت ابو بکر صدیق بھی، حضرت مقداد بھی، یہ تمام لوگ مکے کے ہی تھے۔ آپ کا اشارہ مدینے کے انصار کی طرف تھا۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور انہوں نے یہ کہا، اے اللہ کے نبی، اگر آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے تو یاد رکھو ہم نے آپ کو بیعت عقبہ ثانیہ میں مدینے کی طرف آنے کی جو دعوت دی تھی اس میں یہ کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ آپ اگر مدینے میں آئیں گے اور مدینے سے باہر نکل کے لڑیں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ ہمارا آپ کا ایگریمنٹ تو یہ تھا کہ مدینے میں اگر کوئی آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ لیکن اے اللہ کے نبی، آپ گھبرانا مت، ڈرنا مت، یہ مت سمجھنا کہ آپ کے ساتھ میں ہمارا ایسا معاہدہ یا ایسا ایگریمنٹ نہیں ہے تو ہم مدینے کے باہر نکل کر نہیں لڑیں گے، بالکل نہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ جہاں بولو ہم وہاں پہ آپ کے ساتھ میں آنے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ بولو یہ سمندر میں کود جاؤ تو ہم سمندر میں کودنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ ملا، ہمت ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی تیاری کا حکم دے دیا، اور پھر وہ دن بھی آ گیا کہ مسلمانوں کا لشکر بدر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سن 2 ہجری رمضان کا مہینہ اور رمضان کی 16 تاریخ، اور یہ پہلا رمضان تھا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے فرض فرمائے تھے، اس لیے کہ رمضان سے 1 مہینہ پہلے شعبان میں ہی روزے فرض ہوئے تھے۔ یہ پہلا ہی رمضان جس میں روزے بھی فرض ہو گئے اور دوسری طرف سے اب اللہ کے راستے میں نکل کے لڑنا بھی ہے۔
16 رمضان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف روانہ ہوئے. اب ایک طرف ان کا لشکر تو ایسا طاقتور تھا جن کے پاس 700 اونٹ سوار اور 300 گھڑ سوار تھے، اور مسلمانوں کا ایسا کمزور لشکر جن کے پاس میں مشکل سے جو لوگ تھے ساتھ میں، ان کی تعداد بھی علماء نے لکھی ہے 310، 311 یا 312-13 کی تعداد تھی. مسلمان اتنے کم تھے، اور وہ 311-12 بھی جو تھے ان کا بھی یہ حال تھا، ان کے پاس میں ڈھنگ سے تلواریں بھی نہیں تھی. جن کے پاس تلواریں نہیں تھی ان کو درخت کی ٹہنیاں دی گئی کہ بھائی تم درخت کے ٹہنی سے لڑو. اور یہ 313 میں صرف 2 گھوڑے تھے، جن میں ایک پہ حضرت سعد ابن ابی وقاص اور دوسرے پہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے. اور صرف 70 اونٹ تھے، ایک ایک اونٹ پہ 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے. خود اللہ کے نبی کے پاس ایک اونٹ تھا جس کے اوپر 2 لوگ سوار تھے. سوچو کیسی قسم پرسی کا عالم. لیکن اللہ کے دین کے واسطے قربانی دینا ضروری تھا. اس کے لیے اللہ کے نبی رمضان کی حالت میں، روزوں کی حالت میں اپنے صحابہ کو لے کے مدینے سے باہر نکلے اور بدر کے میدان کے اندر پہنچ گئے. اب بدر کے میدان میں گئے تو وہاں پہ نقشہ پہلے سے ایسا تھا کہ مشرکین مکہ پہلے ہی آ گئے تھے اور انہوں نے اوپر کے سارے ٹیکڑیوں پہ قبضہ کر لیا تھا. مسلمان جو آئے ان کو نیچے کا نشیبی علاقہ ملا، اور اس کے ایک دن پہلے بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہاں پہ سب کیچڑ ہو گیا تھا، پیر بھی مسلمانوں کے پھسل رہے تھے. لیکن ایک فائدہ یہ ہوا کہ بدر کے کنووں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کی طرف سے اگر کوئی پانی بھرنے کے لیے آئے اس کو روکنا مت، اس کو پانی بھرنے دو، اس لیے کہ کنویں مسلمانوں کے قبضے میں تھے. اب مشرکین مکہ بڑے بڑے سردار ان کے ساتھ میں، ابو جہل، عتبہ، ربیعہ، شیبہ، ولید، مغیرہ، امیہ بن خلف، نضر ابن حارث، ایسے سب بڑے بڑے سردار. اور انہی سرداروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے. لیکن یہ لوگ مجبوری میں آئے تھے، وہ میں آگے بتاؤں گا آپ کو. اب مشرکین نے اپنی طرف سے ایک جاسوس کو بھیجا، جاؤ ذرا مسلمانوں کا حال دیکھ کر آؤ. جاسوس آیا مسلمانوں کے لشکر میں تو دیکھا یہاں تو کھانے پینے کے لیے بھی نہیں ہے، بیمار ہے، بوڑھے ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان کی تعداد بھی مشکل سے 300 بھی نہیں ہوں گی، جانور بھی ڈھنگ کے ان کے پاس میں نہیں ہے. وہ واپس آیا تو وہاں مشرکین کے بڑی آگ جل رہی تھی، اور وہاں پہ ان کی باندیاں ناچ رہی تھی، رقص کر رہی تھی، اور شراب کے جام پیے جا رہے تھے. اور اسی درمیان میں ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا، عتبہ اور ربیعہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اس جاسوس نے آ کر کہا کہ مسلمانوں کا تو اتنا برا حال ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے تو لڑیں گے کہاں سے، تلواریں بھی نہیں ہے. تو عتبہ نے کہا دیکھو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ میں لڑائی نہ کی جائے، یہ پہلے ہی بیچارے کمزور لوگ ہیں، ان کے ساتھ میں لڑنا، ان کے اوپر ظلم کرنا ہے، اس لیے اپنے لشکر کو واپس لو اور صبح میں مکے کی طرف چلو. ابو جہل نے کہا ارے خاموش بیٹھ جا، اتنے دور تک آئے ہیں، بہت دنوں سے انہوں نے سر میں درد کر کے رکھا ہوا ہے، اب آئے ویسا ان کا خاتمہ ہی کر دیں گے جڑ سے، یہ ان کا روز روز کا جو سر دکھنا ہے وہ ختم ہی کر دیں گے. بس ابھی کل کا ایک دن ہے، کل کے دن میں ان کا خاتمہ کر کے ہی مکے کو واپس چلیں گے. دوسرا دن نکلا، مشرکین اپنی صفوں کو لگانے لگے. مشرکین کی صفیں سامنے، سب ساری صفیں جو ہے وہ تیار ہو گئی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھوٹا سا خیمہ بنایا گیا تھا. اس خیمے میں اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اور کہا تھا رات میں اے اللہ میرے بس میں تھا میدان میں آنا اور کھڑے ہونا، میں اپنی قوم کو میدان میں لے کر آ گیا ہوں اور کھڑے ہو گیا ہوں، اب ان کو کامیاب کرانا یہ کس کا کام ہے؟ یہ تیرا کام ہے. اے اللہ اگر یہ میرے لائے ہوئے صحابہ، اگر ہم کو تو نے آج کامیاب نہیں کیا اور یہ نامراد اس میدان سے لوٹ گئے تو یاد رکھ قیامت تک اس سرزمین پر تیرا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہیں رہے گا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کے دل میں استحکام پیدا کیا گیا، اللہ کی طرف سے دل میں آپ کے بشارت آ گئی کہ گھبراؤ مت، ڈرو مت۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح میں صحابہ کی صفوں کو لگانے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، دیکھو ابو جہل یہاں پہ گرے گا، عتبہ یہاں گرے گا، ربیعہ یہاں گرے گا، ولید یہاں پہ، مغیرہ یہاں پہ، اور امیہ بن خلف کو اس پہاڑی کے پیچھے مارا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو پہلے ہی بتا دیا کہ کس کو کہاں مارا جائے گا، اور پھر اللہ کے نبی نے صحابہ کی صفیں تیار کی اور کہا کہ دیکھو میرے خاندان بنو ہاشم کے جو لوگ آئے ہیں وہ مجبوری میں آئے ہیں، اگر کوئی تمہارے سامنے آ جائے تو اس پہ تلوار مت چلانا۔ یعنی مشرکین کی طرف سے، جیسے حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے، بولے میرے چچا حضرت عباس بھی ہے اور دوسرے بھی میرے رشتہ دار ہیں، وہ مجبوری کی وجہ سے آئے، مشرکین نے دباؤ ڈال کر ان کو اپنے ساتھ میں لے کر آئے ہیں، لیکن اگر وہ تم میں سے کسی کے سامنے آ جائے تو ان کے ساتھ میں نرمی کا معاملہ کرنا، ان کو قتل مت کرنا۔ ایک صحابی کہنے لگے نہیں میں تو قتل کروں گا، اگر میرے سامنے حضرت عباس آئے تو میں ان کی گردن کاٹ دوں گا۔ دوسرے ایک صحابی نے ان کو سمجھایا، اللہ کے بندے، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں ذرا سمجھنے کی کوشش کر، اس لیے کہ حضور کے خاندان کے گنے چنے لوگ مکے میں ہیں، اگر یہ لوگ ان کی بات نہیں مانتے تو ان کی گردنیں وہیں کاٹ دی جاتی تھی مکے میں، کیونکہ حضور کے تمام لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے وہ آلریڈی مدینے میں ہجرت کر چکے تھے، اب بچے کچے لوگ تھے ان کو مجبوری میں آنا پڑا، جس میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ اس کے بعد وہ صحابی بہت شرمندہ ہوئے اور اللہ کے نبی سے معافی طلب کی اور کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے معاف فرما دیجئے، پوری صورتحال کا مجھے علم نہیں تھا۔ مشرکین جب سامنے آ گئے تو سب سے پہلے مبارزہ شروع ہوا۔ مبارزہ کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی ادھر سے ایک آدمی ادھر سے، اس طریقے کی لڑائی، اس کو مبارزہ کہتے ہیں۔ مشرکین کی طرف سے 3 لوگ، عتبہ، شیبہ، یہ دونوں، اور عتبہ کا باپ ولید، عتبہ کا بیٹا ولید، اور یہ دونوں بھائی، یعنی 2 بھائی اور ان کا بھتیجا اور ایک کا بیٹا، یعنی اس طریقے کے 3 لوگ آئے مشرکین کی طرف سے، عتبہ، شیبہ اور ولید۔ اور آنے کے بعد میں عتبہ نے آواز لگائی کہ کون ہے جو ہم سے مقابلہ کرے گا؟ اب مدینے کے جو انصار صحابہ تھے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا واقعہ میں غزوہ موتا، جنگ موتا کے ذیل میں بتا چکا ہوں، وہ آگے آئے میدان میں۔ ایک اور صحابی تھے حضرت معاذ، وہ آگے آئے، اور ایک انصاری صحابی، ایسے 3 لوگ آ گئے ان کے سامنے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ من انتم، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ نحن من الانصار، ہم مدینے کے انصار میں سے ہے۔ تو عتبہ نے بالکل گھمنڈ اور تکبر میں کہا کہ ما لنا منکم ای حاجہ، تمہارے سے ہم کو کوئی کام نہیں ہے، ہم تو ان لوگوں کو چاہتے ہیں جو ہمارے میں سے ہے۔ نحن نرید منا، ہم میں سے جو لوگ ہیں، جو ہمارے خاندان کے، ہمارے نسل کے لوگ ہیں، اس کے بولنے کا مطلب یہ تھا کہ جو مکے والے ہیں ان کو ہمارے مقابلے میں بھیجو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ، اپنے چچا حضرت حمزہ کو اشارہ کیا، تو حضرت حمزہ جو ہے وہ عتبہ کے سامنے آ گئی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ شیبہ کے سامنے آ گئے، اور ایک صحابی حضرت عبیدہ ابن الحرث وہ آ گئے ولید کے سامنے۔ اب تینوں آنے کے بعد پھر عتبہ نے گھمنڈ سے، حالانکہ وہ جانتا تھا ایک ہی خاندان کے، ایک ہی قبیلے کے لوگ، مگر تکبر دیکھو ان کا، مسلمانوں کو اتنا حقیر سمجھنے لگے۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ کو جانتے ہوئے بھی ان سے سوال کیا کہ من انتم، تمہارے نام کیا ہے، کون ہے تم لوگ؟ اور اس کے بعد پھر مبارزہ شروع ہوا۔ اب حضرت حمزہ جو ہے، ہم لوگ ہر جمعہ کے خطبے میں ان کے بارے میں سنتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟ وہ اللہ کے شیر تھے،
اللہ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا. سید الشہداء حضرت حمزہ کو 1000 پہلوانوں کی طاقت تھی ان کے اندر. انہوں نے ایک وار کیا تو عتبہ کی گردن کو جڑ سے انہوں نے کاٹ دیا. حضرت علی نے ویسے ہی شیبہ کے گردن پہ حملہ کیا اور اس کے تن کو سر سے جدا کیا, لیکن ولید نے حضرت عبیدہ ابن الحرث کو شہید کر دیا اور انہوں نے وہ دونوں کو قتل کر دیا. عتبہ کو بھی قتل کیا, شیبہ کو بھی قتل کیا حضرت علی نے, لیکن حضرت عبیدہ ابن الحرث وہ شہید ہو گئے. وہ جیسی شہید ہوئے, حضرت علی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے حضرت علی نے ایسا وار کیا کہ ولید کو بھی وہیں پہ ٹھنڈا کر دیا. مشرکین کہنے لگے اس طریقے سے جنگ اگر ہوگی تو ہمارے میں سے ایک ایک آدمی جائے گا تو یہ دونوں ہی پوروں کے لیے کافی ہے. ہاں وہ طاقت تھی حضرت علی میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اگر پڑھیں گے تو آپ کو ملیں گا ان کی خلافت کے زمانے میں ایک جنگ میں صبح سے لے کے شام تک میں 12 تلواریں حضرت علی کے ہاتھ پہ ٹوٹ چکی تھی. کتنی تلواریں؟ 12 تلواریں. وہ طاقت تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی. خیبر کا دروازہ جو 7 ٹن کا ہے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا حضرت علی نے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے اور کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے. وہ دروازہ ابھی بھی پڑے ہوا ہے مدینے کے اندر. کبھی کبھی حج کے لیے گئے نا تو مدینے کے باہر وہاں پہ خیبر کے جہاں پہ قلعے تھے وہاں پتھر کا دروازہ ہلیں گا بھی نہیں ابھی وہ, اور حضرت علی نے اس کو اکھاڑ کے جڑ سے پھینک دیے تھے اٹھا کے. تو وہ حضرت علی تھے. انہوں نے کہا اگر اس طریقے سے لڑیں گے ہمارا تو پورا خاتمہ ہو جائیں گا, لیکن یہ مسلمان ختم نہیں ہو, یہ دونوں ہی سب کے لیے کافی ہے. اب اس کے بعد جنگ مغلوبہ شروع ہوئی, یعنی آپس میں لوگ ایک دوسرے سے بھڑ گئے اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کی مدد فرمائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنگ بدر میں فرشتوں کی فوج کو اتارا. کس کی فوج کو اتارا بھائی؟ ہاں, نظر آ رہا تھا کہ صحابہ لڑ رہے ہیں لیکن مقابلہ کون کر رہا تھا؟ فرشتے کر رہے تھے. مشرکین کے بڑے بڑے سردار امیہ بن خلف کو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹھنڈا کر دیا. عتبہ, ربیعہ, ولید, مغیرہ, شیبہ جتنے بھی تھے, نضر بن حارث, تمام کیا تمام اس دن ختم ہو چکے تھے. ابو جہل لشکر کے پیچھے 2 حبشی باندیاں مور سے اس کو ہوا کر رہی تھی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں کھڑا ہوا تھا اور میرے دل میں یہ خیال تھا کہ میرے آزو بازو 2 ہٹے کٹے لوگ اگر ہوتے تو وہ میرا ساتھ دیتے ضرورت پڑنے پر. مگر میں نے دیکھا کہ 2 معصوم بچے جن میں سے ایک کی عمر 11 سال دوسرے کی عمر 12 سال ہوں گی, وہ دونوں میرے آزو بازو میں کھڑے ہوئے. ایک نے پوچھا چچا جان ہم دونوں مدینے کے انصار ہیں, زندگی میں ہم نے کبھی ابو جہل کو دیکھا نہیں, آپ مکے کے رہنے والے ہیں, کیا آپ بتائیں گے ابو جہل ان میں سے کون سا ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ یہ بچوں کو ابو جہل سے کیا کام, تو میں نے اس بچے کو جواب دیا کہ بیٹا ابو جہل عرب کا مشہور پہلوان ہے. ہاں, وہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے, دبلا پتلا, وہ پہلوان آدمی ہے عرب کا, وہ بھی مشہور پہلوان ہے, تم کو اس سے کیا کام؟ بولے چچا جان ہم نے یہ سنا ہے کہ ابو جہل مکے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں پہنچاتا تھا, ان کے راستے میں کانٹے بچھاتا تھا, ان کو پتھروں سے مارتا تھا اور گالیاں دیتا تھا. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ اس سے لینا چاہتے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ دیکھو ابو جہل وہ لشکر میں سب سے پیچھے حبشی باندیاں جس کے پاس میں ہوا کر رہی ہے وہ ابو جہل ہے. اب وہ دونوں نوجوان, بڑے نوجوان کیا دونوں بچے تھے, وہ چھوٹے سے معصوم, 11 اور 12 سال کی عمر کیا ہوتی ہے,
بڑے وہ ابو جہل کی طرف. ابو جہل کو یہ لگا کہ شاید میرے سے کوئی بات چیت کرنے کے لیے آ رہے ہوں گے، اس لیے وہ اپنی جگہ پر خاموش رہا. لیکن یہ دونوں جیسے ہی پہنچے، ایک کا نام تھا حضرت معاذ ابن عفرا اور دوسرے حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں صحابی آگے بڑھے. ایک نے ابو جہل کے پیر پہ اور دوسرے نے اس کے گھوڑے کے پیر پہ ایسا وار کیا کہ ابو جہل زمین پہ گر گیا، اور گرتے گرتے ابو جہل نے حضرت معاذ کے ہاتھ پہ مار دیا، جس سے ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا. لیکن دونوں نے بھی ابو جہل کو گرتے ہی اس پہ ایسے تلواروں سے حملہ کیا کہ ابو جہل کو نیم مردہ کر کے وہاں پہ چھوڑ دیا. ابھی اس کی جان نہیں گئی لیکن وہ ٹھنڈا ہو گیا، اور اس کے بعد آگے بڑھے. شام تک سلسلہ چلتا رہا. شام جب ہو گئی مشرکین بھاگ گئے. قرآن میں اللہ نے نقشہ کھینچا ہے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ. یہ اس طریقے سے دم منہ پھیر کر جو ہے مشرکین بھاگ گئے شام ہونے تک. اور مرے کتنے؟ 70 بڑے بڑے جو سردار تھے مشرکین کے، ان کی ناشیں پڑی ہوئی تھی بدر کے میدان کے اندر. اور قید کتنے ہوئے؟ 400 قیدی مسلمانوں کے قبضے میں آئے. کتنے قیدی آئے؟ ہاں، اتنی تو مسلمانوں کی بھی تعداد نہیں تھی، لیکن مسلمانوں کے قبضے میں اتنے قیدی آئے، اور 70 بڑے بڑے سردار میدان کے اندر مردہ پڑے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ جاؤ میدان میں دیکھو کہ مسلمان کتنے شہید ہوئے ہیں اور مشرکین کے کتنے سردار مارے گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ میدان کے اندر جب پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جب وہ لاشوں کو دیکھنے اور گننے لگے تو ان کو ایک طرف سے ابو جہل کی آواز آئی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے وہاں پر، تو ابو جہل نے کہا کہ اے ابن مسعود، جنگ کا نقشہ کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی اور مشرکین کو اللہ تبارک و تعالی نے ناکام کر دیا. ابو جہل کہنے لگا کہ ہائے افسوس، اس سے زیادہ بری خبر میرے لیے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتی تھی کہ عرب ذلیل ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تلوار نکالی ابو جہل کا گلا کاٹنے کے لیے. تو ابو جہل نے یہ کہا کہ ابن مسعود، کیا تم مجھے مار دو گے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ ہاں، اب میں تجھے قتل کر دوں گا. تو ابو جہل یہ کہنے لگا میری گردن اگر کاٹ بھی رہے ہو اس کو مونڈوں کے پاس سے کاٹنا، تاکہ مرنے کے بعد میں بھی میدان کے اندر میرا سر سب سے اونچا نظر آئے تو لوگوں کو یہ لگے کہ یہ سردار کا سر ہے. دیکھو بڑے پن کا کیڑا مرنے کے بعد میں بھی گیا نہیں. ہاں، بہت ساروں کو قوم رہتی ہر جگہ بڑا بننے کا. نکاح خانی کے منڈپ میں گئے تو مجھے بڑا بناؤ، مسجد میں گئے تو مجھے بڑا بناؤ، اجتماع میں گئے تو مجھے بڑا بناؤ، جلسے میں گئے تو مجھے بڑا بناؤ، رشتہ دیکھنے کو گئے تو مجھے بڑا بناؤ، برادری کی بیٹھک ہوئی تو ہر جگہ مجھے بڑا بناؤ. یہ قوم رہتی بہت ساروں کو کھجلی، بہت بڑا بننے کا رہتا. ابو جہل کو ایسی قوم تھی ہر جگہ پہ بڑا بننے کا، اس لیے مرنے کے بعد میں بھی وہ قوم گئی نہیں. بولے مجھے اگر ماریں گے بھی نا تو میری گردن ایسی کاٹنا تاکہ سب سے اونچی نظر آئے، لوگوں کو یہ لگے کہ کس کا سر ہے بھائی؟ سردار کا سر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو ایک گڑھے میں ڈالنے کا حکم دیا کہ جتنے مشرکین مارے گئے ان کو ایک گڑھے میں ڈال دو. اور مسلمان جو شہداء تھے، ان مسلمان شہداء کو وہ تقریباً 12 یا 14 تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نماز جنازہ پڑھا کر وہی بدر کے اندر ان کو دفن کرنے کا حکم دیا. یہ اسلام کی پہلی جنگ جس میں اللہ نے کامیابی عطا کی اور فرشتوں کی فوج اللہ نے نازل کی. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ بدر میں میں
کیونکہ اللہ کے نبی نے پہلے ہی کہا تھا میرے خاندان کے لوگوں سے لڑنا مت، کیونکہ یہ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں. تو حضرت عباس بھی لڑائی میں شریک نہیں تھے، وہ ایک ٹیلے پہ بیٹھے ہوئے تھے. بولے میں ایک ٹیکڑی پہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اپنے کانوں کے پاس بادلوں میں سے گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز سنی. بادلوں میں سے کس کی آواز سنی؟ گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز سنی. تو یہ جو گھوڑے تھے دوڑنے والے، یہ کون تھے بھائی؟ فرشتے تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد کے لیے، اپنے نبی کی مدد کے لیے بھیجا. تو یہ غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کامیابی اس لیے عطا فرمائی کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کو قیامت تک اس دین کو باقی رکھنا تھا. اب ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے، یاد رکھو